آج کل جب بھی کوئی ایسی ٹیکنیشین میرے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں تو میں ان سے زیادہ تر ایک ہی سوال پوچھتا ہوں کہ اگر آپ مکہ سے مدینہ کا سفر کر رہے ہو تو راستے میں آپ کا سفر بہت آسانی سے سیدھا سیدھا گزر جاتا ہے، یا آپ سوتے ہو، شروع میں سو جاتے ہو اور سفر ختم ہونے پہ اٹھ جاتے ہو تو آپ زیادہ مطمئن اور اچھا فیل کر رہے ہوتے ہو، یا آپ اس سفر کے اندر جب نکلتے ہو راستے میں آپ کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، راستے میں کوئی غلط قسم کے لوگ آپ کو ملتے ہیں، آپ کی ڈرائیور سے لڑائی ہو جاتی ہے، آپ کو نیند نہیں آ رہی ہوتی، آپ کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے، اس طرح کے بہت سے مختلف مسئلے مسائل سے گزرتے ہو تو تب آپ اچھا فیل کرتے ہو۔ تو 90% جو ٹیکنیشین ہوتے ہیں نا اے سی کا کام کرنے والے، وہ مجھے یہی بتاتے ہیں کہ سر یقیناً جب ہم بیٹھے ہیں اور وہاں پہ ایک دم سے اتر گیا تو اللہ کا بہت کرم ہوتا ہے ہمارے پہ کہ ہمیں راستے میں کوئی مسئلہ کوئی پریشانی نہیں آئی، ہم نے آسانی سے اپنا سفر طے کر لیا۔ لیکن اب میں ان کو سمجھاتا ہوں کہ بچے ایسا نہیں ہے، اگر آپ نے مختلف چیزوں سے مختلف مشکلات سے جب آپ گزرتے ہوئے گئے ہو نا، ٹائر پنچر ہوا ہے، گاڑی خراب ہوا ہے، غلط لوگ ملے ہیں، اب آپ جو ہے مینٹلی طور پہ بھی فزیکلی بھی آپ سٹرونگ ہوئے ہو اور آپ کو بالکل اندازہ نہیں ہو رہا کہ آپ کی زندگی کی جو آپ کی ڈائریکشن ہے، آپ کی جو ٹریننگ ہے وہ کتنے اچھے طریقے سے ہو رہی ہے۔ آپ اگر آسانی سے ایک جگہ پہنچ گئے ہو تو آپ کو تو سیکھنے کے بالکل کچھ بھی نہیں مل رہا۔ یہی چیز میں اسی ٹیکنیشین کو بتاتا ہوں کہ آپ کی ایچ وی اے سی کی لائف کے اندر یا آپ کی ذاتی لائف کے اندر یہی فارمولہ اپلائی ہوتا ہے کہ جتنی زیادہ مشکلات سے آپ گزرے ہو پھر آپ ان مشکلات کو کس طریقے سے ہینڈل کیا، کیا آپ نے ان کو صبر سے ہینڈل کیا ہے، کیا آپ نے اپنے اندر ویلیو ڈالتے ہوئے ان چیزوں کو ہینڈل کیا ہے، اور کب جب کیا آپ کی نیت صاف تھی، کیونکہ جب اس سفر میں آپ کی نیت صاف ہوگی تو اللہ پاک کی مدد بھی ساتھ شامل ہوگی اور آپ کو اچھے لوگ بھی ساتھ ساتھ ملتے رہیں گے۔ تو آپ نے اگر اس طریقے سے اپنا سفر مشکلات سے گزرتے ہوئے گزارا ہوگا تو ہی آپ کامیاب ہوگے، اس کے علاوہ کوئی کامیابی کا طریقہ بالکل بھی موجود نہیں ہے۔ دوسری طرف جب بھی اے سی کے ٹیکنیشین ہوتے ہیں وہ نوکری کرتے ہیں، ان کو 25-30 ہزار روپے کسی نوکری مل رہی ہوتی ہے، تنخواہ ملتی ہے، وہ اس پہ مطمئن رہتے ہیں کیونکہ وہاں پہ ساتھ ہی ان کو 30-40 ہزار روپیہ حرام کا بھی آ رہا ہوتا ہے۔ یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے ہماری ایچ وی اے سی کی فیلڈ میں۔ ہمارے لڑکے اس طریقے سے مطمئن رہتے ہیں کیونکہ حرام کا بھی ساتھ مل جاتا ہے، لیکن حرام کا ساتھ مل جانے سے ہوتا کیا ہے کہ وہ بچہ پھر اپنے اندر ویلیو نہیں کریٹ کرتا، اس کو کوئی مشکل پریشانی نہیں آتی، 70-80 ہزار میں اس کے سارے معاملات پورے ہو جاتے ہیں۔ ہر مہینے وہ تھوڑا بہت مزید حرام کمانے کے چکروں میں لگا رہتا ہے، کبھی اس کو زیادہ حرام مل جاتا ہے، کبھی تھوڑا مل جاتا ہے، تو تنخواہ کے ساتھ یہ حرام مل کے اس کے ساری ضروریات پوری ہوتی رہتے ہیں۔ اسی طریقے سے وہ 30-40 سال تک کچھ بھی نیا سیکھنے کی بھی نہیں کوشش کرتا، نوکری بھی نہیں چینج کرنے کی کوشش کرتا، کیونکہ اس کے جتنی ویلیو ہوتی ہے نا اس کے مطابق اس کو 30-40 ہزار ہی تنخواہ ملنی ہوتی ہے۔ تو اب جب تک وہ اپنی ویلیو نہیں بڑھائے گا، مزید کام نہیں سیکھے گا، مزید تجربے نہیں کرے گا تو اس کو کہیں سے بھی 50-60 ہزار روپے حلال کے نہیں ملیں گے، تو وہ اپنے اس حرام کی تنخواہ کے ساتھ ملنے کے بعد اس میں مطمئن رہتا ہے۔ تو اس طریقے سے جب اس کی عمر 35-40-45 سال عمر ہو جاتی ہے نا، اب اس کے اخراجات زیادہ ہو گئے ہیں، اس کے ماں باپ نے بیمار ہونا شروع کر دیا، اس کے بیوی بچوں کے مسئلے مسائل شروع ہو گئے، اس کے گھر میں لڑائیاں شروع ہو گئی ہیں، اس نے اپنا گھر نہیں بنایا، تو اب اس کو ہوش آئے گی۔ لیکن اب جب اس کو ہوش آئے گی نا تو اس کے سیکھنے کی جو عمر تھی، اپنے اندر ویلیو ڈالنے کی عمر تھی نا، وہ گزر چکی ہے۔ جو نوکری چینج کرنے کی عمر تھی، نوکری کو چھوڑ کے اپنا بزنس کرنے کی عمر تھی، مشکلات برداشت کرتے ہوئے کسی بہتر جگہ پہ پہنچنے کی جو عمر تھی اور ٹائم تھا، وہ سب وہ موقع ضائع کر چکا ہے اپنے اس تھوڑا سے حرام کمانے کے چکر میں۔ تو اب اس کا ٹائم یہ سارا گزر چکا ہے۔ تو ان چیزوں کے بارے میں آپ لوگ ذہن میں لازمی سوچا کریں کہ آپ لوگ کس طرح نیگیٹو مائنڈ سیٹ کے ساتھ اپنی زندگیاں، اپنی نسلیں، سب کچھ تباہ کر دیتے ہیں۔ تو آج کے لیے اتنا کافی ہے، تو ہمیں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔